وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ عزیز سامعین، اللہ رب العالمین نے نماز کا ایک وصف بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائی سے، برائی سے، گناہ سے روکتی ہے، لیکن ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں کہ ہماری نماز واقعی ہی ہمیں گناہ سے روکتی ہے۔ میں نے نماز شروع کی تو جھوٹ چھوڑ دیا، میں نے نماز شروع کی تو لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیا، نماز پڑھتا ہوں اس لیے میں کسی کو گالی نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہوں اسی لیے میں کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، تو کیا ہماری نمازوں سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا؟ ہماری نمازوں نے ہمیں گناہوں سے روکا، ہماری نگاہوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی؟ اگر نہیں تو سبب کیا ہے جب اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روکتی ہے، ہمیں گناہوں سے روکتی نہیں۔ وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے صرف حرکات کو نماز سمجھا، ہم نماز کی روح سے غافل ہو گئے۔ نماز کی اصل روح اس میں خشوع تھا۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اب کون ایمان والے
کامیاب کون ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع اگر نہیں رہا تو صرف حرکات رہ گئیں، ہم نے وہ جھکنے بیٹھنے اور کھڑا ہونے کو شاید نماز سمجھ لیا۔ تو میرے عزیزو، خشوع کیا ہے؟ کہ اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت اور اس کے رعب کی وجہ سے دل ڈر جائے، نظریں جھک جائیں، اسے خشوع کہتے ہیں۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ خشوع کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے اور اعضاء پر اس کے اثرات ظاہر ہوں، نظر آئیں، اسے خشوع کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہماری نمازوں میں یہ خشوع نہیں رہا۔ ہم نے صرف وہ الفاظ کو زبان سے ادا کرنا اور چند حرکات کو، اٹھنے بیٹھنے کو سمجھ لیا کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اول شیء یرفع من هذه الامة الخشوع، اس امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع اٹھایا جائے گا۔ نمازوں میں خشوع نہیں ہوگا، حتی لا ترى خاشعا، اللہ سے یہ ڈرنے والا، خشوع اختیار کرنے والا تجھے نہیں ملے گا۔ اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب اسرار رسول اللہ، فرماتے ہیں اول ما تفقدون من دینکم الخشوع، سب سے پہلی وہ چیز اپنے دین سے جو تم گم پاؤ گے وہ خشوع ہے۔ وآخر ما تفقدون ما تفقدون من دینکم الصلاۃ، سب سے پہلے دین میں سے خشوع اٹھایا جائے گا اور سب سے آخری عمل جو اٹھے گا وہ نماز ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا، یرفع العلم، کہ علم اٹھ جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے؟ جب ہم نے آپ سے دین سیکھا، ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، وہ آگے سکھائیں گے، یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا جائے گا، تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا، ابو درداء، کیا یہود کے پاس علم نہیں تھا؟ کتاب نہیں تھی؟ علم تھا، لیکن جب خشوع اٹھا تو اللہ نے علم کو بھی اٹھا لیا۔ تو میرے عزیزو، آج فکر کی بات ہے، ہماری نمازوں میں یہ روح نہیں رہی، صرف حرکات رہ گئی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے، ومن قلب، اللہ ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لا یخشا، جس میں خشوع نہ ہو، جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، ایسے دل سے، ایسے نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو، وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ، ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو دعا قبول نہ ہو۔ تو یہ خشوع، اس کا اٹھ جانا، دلوں کا اس سے خالی ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ خشوع
حقیقت میں اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے. اگر یہ دل سے نکل گیا تو انسان بظاہر چلتا ہے لیکن حقیقت میں مردہ ہو گیا. نماز سے خشوع نکلا تو نماز نہیں رہی، حرکات رہ گئی، حضرات. اگر یہ خشوع ہو، نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو شخص 2 رکعتیں یوں پڑھتا ہے لا یحدث بہا نفسہ، وہ نماز میں کچھ اور نہیں سوچتا، اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا، دکان کے حساب نماز میں نہیں لگاتا، لا یحدث بہا نفسہ، مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، اللہ سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ اگر خشوع پیدا ہو جائے تو فائدہ یہ ہوگا اللہ گناہوں سے یوں پاک کر دیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اگر اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لیا، یوں 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. حضرات، اگر خشوع پیدا ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تیرے ایمان کو کامل کر دیں گے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. ایمان والوں کا وصف کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جب اللہ کا ذکر قرآن سنتے ہیں تو ان کے دلوں پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ ایمان والوں کا وصف بیان کیا ہے، پہچان بیان کی ہے. حضرات، اگر یہ خشوع پیدا ہو گیا تو پھر قرآن اثر بھی کرے گا. ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن اثر نہیں کرتا. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اثر نہیں کرتا. ویسے تو کہتے ہیں رمضان آتا ہے میں نے 8 قرآن ختم کیے، میں نے 10 قرآن ختم کیے. قرآن کا اثر کیا ہوا؟ قرآن ہم نے صرف وہ بھی لفظوں کا نام سمجھ لیا. وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، قرآن نے اثر کیا کب؟ جب یہ خشوع پیدا ہو گیا. جو اپنے زمانے کا بڑا ڈاکو ہے، لوٹنے کے لیے ایک گھر میں جاتا ہے اور وہ گھر والا مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کے ذکر کے لیے خشوع اختیار کرنے ڈر جائیں. ایک آیت سنی، خشوع پیدا ہوا. جو زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا اللہ نے ولی بنا دیا. حضرات، اگر یہ خشوع پیدا ہو جائے فائدہ یہ ہوگا اللہ تجھے دعا کی توفیق عطا کر دیں گے. ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ملتی. وہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے سوال کرو. جب اللہ سے یہ تعلق قائم ہو جائے، یہ خشوع دل میں آ جائے، تو پھر اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا کر دیتے ہیں کہ انسان اللہ سے مانگنا شروع ہو جاتا ہے. اگر خشوع پیدا ہو جائے تو فائدہ یہ ہے تجھے ایمان کی حلاوت اور لذت کا احساس ہوگا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ذاق طعم الایمان. اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا. جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جس نے اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کر لی، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. میرے بھائیوں، یہ ایمان کا ذائقہ، اس کا احساس تب ہوتا ہے جب نماز میں خشوع پیدا ہو جائے. کیونکہ اللہ کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر نماز میں اس کا اثر نظر آتا ہے، یہ خشوع نظر آتا ہے. حضرات، اگر یہ خشوع پیدا ہو جائے پھر تجھے نماز میں لذت ملے گی. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں 8 سے 9 منٹ ہو جائے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے. 10 منٹ کی امام صاحب نماز پڑھا دیں، ہم امام کی چھٹی کروا دیں گے. ہم سے اتنی دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا.
کیوں ہمیں یہ منٹوں کے حساب سے کیوں ہم چلتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم صرف وہ الفاظ بولتے ہیں، ہمیں نماز کی لذت کا احساس نہیں ہے۔ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت بلال سے کہتے ہیں قم یا بلال عدن ارحنا بہا، بلال اذان کہو ہمیں سکون مل جائے، وہ نماز سے سکون ہمیں نہیں ملتا، اس لیے کہ ہماری نماز خشوع سے خالی ہے۔ اگر نماز میں لذت کا احساس ہو تو وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب حجاج ابن یوسف نے کعبۃ اللہ کا محاصرہ کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر کعبۃ اللہ کے اندر ہیں، پتھر برس رہے ہیں، اس وقت بھی نماز یوں پڑھتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں رکوع جاتے تو لگتا جیسے لکڑی ہے، کوئی انسان نہیں ہے، ایسے کھڑا ہوا ہے۔ اگر نماز میں لذت کا احساس ہو، وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ کے نبی کی رات کی نماز کو دیکھتا ہوں۔ گئے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابن عباس کی خالہ ہیں، اپنی خالہ کے گھر چلے گئے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف فرما ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رات اللہ کے نبی اٹھے، میں بھی ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ بقرہ شروع کر دی، تو میں نے سمجھا اب ایک رکعت میں کتنی لمبی کر لیں گے، تو شاید آپ پڑھتے جا رہے ہیں، میں نے سمجھا چلو زیادہ لمبی ہوئی تو بقرہ ختم ہو جائے گی، 2.5 پارے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بقرہ ختم کی، آل عمران شروع کر دی، آل عمران ختم کی، النساء شروع کر دی، نساء مکمل ہوئی، 6.5 پارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھے۔ کیوں؟ جب نماز میں لذت کا احساس ہو تو پھر منٹوں کا حساب نہیں ہوتا۔ ہم منٹوں کا حساب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نماز کی لذت سے ناواقف ہیں، ہمیں نماز میں وہ لذت نہیں ملتی، اسی لیے ہم 190 کی سپیڈ پہ بس سبحانک اللہم و بحمدک کا بس وہ لفظ منہ سے ادا کرتے ہیں، کسی طرح نکل جائے، ہم حرکات پوری کر لیں، یہ نماز ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہ نماز نہیں ہے، ہم نماز کے خشوع سے ناواقف ہیں۔ اگر نماز میں یہ لذت کا احساس ہو جائے تو پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جیسی وہ نماز جو عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سورہ بقرہ پڑھتے اور ہر آیت پہ جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر آتا اللہ سے سوال کرتے، جہاں عذاب کا ذکر آتا وہاں رک کے اللہ سے اس کی پناہ مانگتے۔ یوں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ ختم کی جا رہی ہے۔ حضرات، یہ لذت کا احساس ہے کہ میرے نبی پوری نماز میں ایک ہی آیت بار بار دہرا جا رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، پوری رات ایک آیت پڑھتے گزر جاتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں اس لیے کہ وہ لذت کا احساس ہو رہا ہے۔ حضرات، اگر نماز میں یہ لذت، نماز میں یہ خشوع پیدا ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عبادت آسان ہو جائے گی، پھر نماز پڑھنا مشکل نہیں نظر آئے گا، پھر سردیوں میں رات کو اٹھنا، فجر کے ٹائم مسجد میں آنا مشکل نظر نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر، ڈرنے والوں پر، جن کے دل میں یہ خشوع پیدا ہو جاتا ہے پھر انہیں نماز مشکل نظر نہیں آتی۔ یہ نماز اگر اس میں یہ خشوع پیدا ہو جائے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو نماز کو اہمیت دے گا، نماز کے لیے وقت نکالے گا، تیرے لیے سب سے اہم چیز نماز ہوگی۔ وہ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد کہتے ہیں کہ 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا اذان ہوئی ہو حضرت سعید مسجد میں موجود نہ ہو، جماعت کی بات نہیں، اذان ہوئی ہو
اور حضرت سعید مسجد میں موجود نہ ہوں، 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ نماز میں اگر لذت کا احساس ہو تو یوں نماز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہم تو دکان پہ بیٹھے کہتے ہیں 2 گاہک آگے ہیں، فارغ کر کے چلے پڑھ لیں گے، پھر کیا ہوا؟ عشاء پڑھنی ہے تو دکان بند کر کے رات 12 بجے آ کے پڑھیں گے۔ یہ ہمارا عام معمول ہے، حالانکہ 12 بجے تو وقت ہی نہیں رہتا نماز کا۔ عشاء کی نماز کا وقت وصلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، آدھی رات تک ہے، اس کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے تو معمول بنا لیا ہے، جب گھر آئیں گے 12 بجے 1 بجے جب آئیں گے آ کے 4 سجدے دے لیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ آخری وقت قام فنقر اربعا لم یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اگر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں یہ خشوع نہیں ہوتا، تدبر اور غور و فکر نہیں ہوتا، بس ٹھونگے ہوتے ہیں، لم یذکر اللہ فیہا الا قلیلا۔ تو میرے عزیزو، آج ہماری ساری نمازیں یہی ٹھونگے بن کے رہ گئی ہیں، اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تدبر نہیں ہوتا، غور و فکر نہیں ہوتا، بس وہ میں نے پہلے کہا 190 کی سپیڈ سے لفظوں کو ادا کرنے کا نام ہم نے نماز سمجھ لیا ہے۔ حضرات، یہ نماز، اس میں اگر خشوع پیدا ہو جائے تو پھر یہ نماز تجھے گناہوں سے روکے گی۔ وہ جو اللہ کا فرمان ہے سچا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، لیکن تب روکتی ہے جب نماز ہوگی۔ نماز اس کی روح اس کے اندر ہوگی تب روکے گی، صرف ٹھونگے ہوں گے تو پھر نماز نہیں روکے گی۔ حضرات، وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے کیا کہا تھا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ وہ کیا تیری نماز تجھے کہتی ہے کہ تو ہمیں گناہ سے روکے؟ یعنی یہ بات تو وہ کافر جانتے تھے کہ یہ نماز انہیں گناہوں سے روکتی ہے۔ اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے ان بڑوں کی عبادت کو چھوڑ دیں؟ کیا تیری نماز نے تجھے سکھایا ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ انہیں پتا تھا، جو نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نماز بھی پڑھتے ہیں پھر ہماری نماز ہمیں جھوٹ سے نہیں روکتی، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی گالی دینے سے ہماری نماز ہمیں نہیں روکتی، کسی کا حق چھیننے سے نہیں روکتی، اس لیے کہ ہماری نمازوں میں ورو نہیں رہی۔ حضرات، اگر یہ نماز اس میں خشوع آ گیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تجھے اس ایمان سے تیرے دل کو منور کر دیں گے جن کے لیے اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، جنت کے مالک بن جائیں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اگر نماز میں خشوع پیدا ہو جائے، اللہ تجھے اطمینان قلب عطا کر دیں گے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں انہیں سکون ملتا ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ نماز پڑھے، نماز سے سکون ملے، نماز پڑھے تو اطمینان کا احساس ہو، نماز پڑھے دل کو راحت ملے، یہ نماز ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا۔ حضرات، اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ اور اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا قم یا بلال اذن ارحنا بہا، بلال آذان کہو، نماز پڑھے ہمیں راحت مل جائے۔
آپ جب پریشان ہوتے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے. نماز سے سکون اور راحت یہ تب ملتی ہے جب نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا. اور اگر نماز میں خشوع پیدا ہو گیا فائدہ یہ ہوگا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تجھے عذاب سے بچا کے جنت کا مالک بنا دے گا. 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 نمازیں افترضہن اللہ نے یہ فرض کی ہے. جو شخص صحیح وضو کرتا ہے، وقت پر ان کو ادا کرتا ہے، رکوع اور حرکات میں صحیح سنت کا خیال کرتا ہے، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان علی اللہ عہد، اللہ یہ بات اپنے ذمے لے لیتے ہیں ان یغفر لہ، کہ اس کو معاف کر دے. جو صحیح نماز ادا کرتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ یہ بات اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کرے گا. حضرات، اگر نماز صحیح نماز بن جائے، اس میں خشوع آ جائے، تو ایسی نماز انسان کے لیے جنت کے وجوب کا سبب بن جاتی ہے. میں نے پہلے حدیث بیان کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعتیں ایسے ادا کر لے، مکمل دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو فرمایا اللہ ایسے شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. تو حضرات، یہ نماز اگر یہ خشوع پیدا ہو جائے، نماز کی عظمت کا احساس ہو جائے، نماز صحیح نماز بن جائے، تو پھر ہماری کیفیت بھی وہ ہو جائے جو ہمارے اسلاف کی تھی. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب اذان سنتے تو کانپنے لگ جاتے، اور ایک اللہ کا خوف، وہ یوں اس کا احساس ہوتا کہ اللہ نے مجھے اپنی طرف بلایا ہے. نماز کی یہ اہمیت، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان سنتے تو چہرہ متغیر ہو جاتا، کانپنے لگتے اور کہتے اللہ نے اس امانت کی طرف ہمیں بلایا ہے جو امانت پہاڑوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. یہ نماز اگر حقیقی نماز ہو، ہم اس کو اہمیت دیں، تو پھر یہ نماز وہ ہمارے لیے مفید ہوگی، ہمیں گناہوں سے روکے گی. اب اگلا سوال یہ ہے، یہ خشوع پیدا کیسے کریں، کیسے پیدا ہوگا؟ ہم تو 20 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو بس 5 منٹ والی نماز ہی سمجھی ہے. ہم نے تو یہی یاد کیا ہے سبحانک اللہ سے لے کے السلام علیکم تک جملے رٹے ہیں، وہ جملے بولنے ہیں بس. خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ تو میرے عزیزو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اسباب جو نماز سے انسان کو مشغول کر دیتے ہیں، ان اسباب سے بچیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، کانا کرام لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سترت به الى جانب بیتها، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیوار میں سامنے ایک پردہ لگایا ہے جس میں کچھ نقش و نگار ہے. رسول اللہ نے نماز پڑھی، فرمایا امیتی عنا کرامک ھذا فانها لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی. عائشہ، یہ پردہ ہٹا دو، میں نماز پڑھ رہا تھا، میری توجہ اس طرف چلی گئی، نماز میں میرے سامنے یہ تصویریں آتی رہیں. تو ایسی چیز جو نماز سے توجہ کو ہٹا دے نمازی کے سامنے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے تو ماشاءاللہ جائے نماز بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں دنیا جہاں کے بوٹے بنے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مساجد کو ہم نے وہ عجائبات بنا دیا، وہ تحریریں مختلف قسم کے رنگ و روغن. حالانکہ مساجد کے لیے حکم کیا تھا؟ سادہ ہوں، پختہ ہوں، صاف ستھری ہوں. یہ مینا کاری اور زبردست کی بلا مقصد، اس میں صرف زینت کے لیے ایسے پیسہ خرچ کرنا، اور الٹا وہ نماز میں اس خشوع کو ختم کر دیں،
جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نماز میں بھی وہ مسجد کی پھولوں کو ہی دیکھتا رہتا ہے، تو ایسی چیز نمازی کے سامنے نہ ہو جو اس کی توجہ کو ہٹا دیتی ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، انسان کھانا سامنے پڑا ہے، جماعت کھڑی ہوگی ہے، پہلے کھانا کھا لے، کیوں؟ کہ اس کا خیال ادھر نہ رہے کہ میرا کھانا پڑا ہے، یعنی مکمل ایک سکون کے ساتھ مسجد میں آئے، وہ جلد بازی میں کہ چلو 2 سجدے دے آتا ہوں، توجہ کام کی طرف ہے، دکان کی طرف ہے، یوں نہیں، مکمل جب مسجد میں اللہ کے گھر میں آئے تو دنیا کو بھول کے آئے، چھوڑ کے آئے پیچھے۔ فرمایا ولا وهو يدافع الاخبثان، قضاء حاجت ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز پڑھے، تاکہ نماز میں یہ چیز اس کی توجہ کو نہ ہٹائے۔ تو ایک تو یہ چیز کہ جو چیزیں نماز سے توجہ کو ہٹاتے ہیں ان چیزوں سے بچا جائے، اور دوسری بات کہ اگر نماز میں ہماری یہ توجہ نہیں ہوگی، خشوع نہیں ہوگا، اس کے نقصان کیا ہیں ان کو سامنے رکھا جائے۔ تو پہلا نقصان یہ ہے کہ تو نماز کے فوائد سے محروم ہو جائے گا۔ اگر نماز میں توجہ نہیں ہوتی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی صلاتہ ما لم یلتفت، اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن جب یہ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ بھی اس سے اعراض کر لیتے ہیں، پھر اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، مجھے تیری اس نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس له من قیامہ من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، فرمایا کتنے روزہ رکھنے والے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، انہیں بیداری کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ نماز پڑھی ہے اجر سے محروم ہے، نماز کے فوائد نہیں، نیکی سے محروم، نماز کے فوائد سے محروم۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں بدترین چور نہ بتاؤں؟ جو سب سے بدترین چور ہے الذی یسرق فی صلاتہ، بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ نماز میں یہ چوری کیسے ہوتی ہے؟ جب نماز میں رکوع سجود صحیح نہیں ہے تو یہ شخص نماز میں چوری کر رہا ہے۔ نماز میں اعتدال نہیں، ٹھہر ٹھہر کے نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز کا چور ہے۔ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ بڑی جلدی سے نماز ادا کر رہا ہے، جیسے ہماری تو عام کیفیت ہے ماشاءاللہ، تو کہا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا میں 40 سال سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ میں تو نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی، اور ولو متا ولو ماتا، اگر تو اسی کیفیت میں مر گیا تو فطرت اسلام پر مرے گا نہیں۔ حضرات، نماز، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم نماز کے فوائد سے محروم ہو جائیں گے اگر نماز میں خشوع پیدا نہ ہوا۔ تیسری بات، نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرے۔ اہتمام کیا ہے؟ پہلی چیز ہے اذان کا سننا۔ اذان شروع ہو، خاموش ہو جائیں، اپنی باتیں چھوڑ دیں، اپنے کام چھوڑ کے اذان توجہ سے سنیں۔ اب یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اذان سنتا ہے
اذان کا جواب دیتا ہے، پھر مجھ پہ درود پڑھتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہے حلت لہو شفاعتی، میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے سفارش کریں گے۔ دوسرا فائدہ، یہ اذان کا جواب دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اذان سن کے اذان کا جواب دینے والا جتنا اجر مؤذن کو ملتا ہے، اللہ اتنا ہی اجر سننے والے کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور مؤذن کا اجر کیا ہے؟ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ پہلی فضیلت یہ ہے اللہ قیامت کے دن جو اذان کہنے والے ہیں ان کو سردار بنائیں گے، یہ سب سے اونچے ہوں گے، سب سے بلند ہوں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے یشہد لہ مدی صوتہ، جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے ہر چیز ان کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے اذان سن کے جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ سب کے برابر ایک مؤذن کو اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ اذان سننے والا اذان سنے، اذان کا جواب دے، یہ سارا اجر یہ بھی حاصل کر سکتا ہے اگر 2 منٹ خاموش ہو کے اذان سن لے۔ تو پہلا کام نماز کا اہتمام یہ ہے کہ اذان سنے اور پھر اس کے بعد فوری تیاری میں لگ جائیں۔ یہ ہماری جو کیفیت ہے نا کہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، 2 منٹ رہ جائیں گے تو پھر دوڑ لگانی، اب جا کے جلدی جلدی نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں، نماز پڑھ لیں۔ یہ ان کی کیفیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو ماشاءاللہ ویسے ہی 90% تو پڑھتے ہی نہیں ہے نا، پڑھنے والے کی کیفیت یہ ہے۔ تو نماز کا اہتمام یہ ہے اذان سنے، جب یہ پیغام مل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اللہ کا آرڈر مل گیا تو اب تو کام کرے، تو نے اللہ کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے اس آرڈر کے بعد پھر تو اپنی دکان پہ بیٹھا رہے، تو نے اللہ کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے، پھر تیرے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ اہتمام یہ ہے اب فوراً وضو کر، وضو کر کے مسجد کی طرف چل کے آ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من تطہر، جو شخص طہارت حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، من توضع فاحسن الوضوء، اچھا وضو کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ اس کو ایسے اجر عطا کرتے ہیں جیسے حاجی احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے۔ ایک حج کا ثواب، وضو گھر سے کر کے آئے، اچھی طرح وضو کر کے آئے، تو گویا کہ اگر 5 نمازوں میں یہ اہتمام ہو جائے کہ وضو گھر سے کر کے آنا ہے اور اذان سنتے ہی سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے، اب باقی سارے کام چھوڑ دے، تو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دن میں 5 بار حج کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے عزیزو، دوسری بات یہ ہے نماز میں یہ خشوع پیدا کرنے کے لیے نماز میں جلد بازی نہ کرے، ایک ایک جملے کو ٹھہر ٹھہر کے سوچ سوچ کے ادا کرے کیا بول رہے ہیں۔ اور یہ تب ہوگا جب نماز کا ترجمہ آتا ہوگا۔ ہم باقی سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، ہاں 60 سال سے نماز کا ترجمہ نہیں سیکھ سکے، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، نماز کا ترجمہ ابھی تک نہیں آیا۔ نماز کا ترجمہ اگر یہ آتا ہو، میں کہہ رہا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تجھ میں کوئی نقص نہیں، ہاتھوں کو باندھے ہوئے اللہ تیرے سامنے میں حاضر ہوں۔ جب یہ وہ الفاظ کے معانی آتے ہوں اور جو بول رہے ہیں وہ الفاظ دل پہ اثر کر رہے ہوں تو خشوع پیدا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ نماز کیا ہے؟ یہ تو انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے اللہ سے، تو کیسے نماز میں خشوع پیدا ہوگا؟ تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہے نماز کا ترجمہ یاد کریں، نماز کو ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک جملے کو سوچ کے ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوں؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب تو ایک ایک جملہ بولتا ہے تو اللہ تیرے ہر جملے کا جواب دیتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، یہ آگے چلتا ہے اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، اور یہ آمین تک پہنچتا ہے اللہ کہہ دیتے ہیں لعبدی ما سعل، میرے بندے نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا۔ وہ تجھے پتا تو ہو تو مانگ کیا رہا ہے اس ذات سے؟ تو نماز کا ترجمہ یہ یاد کریں، اگر باب موبائل چلانا سیکھ سکتے ہیں تو نماز کا ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کو دکان پہ بیٹھ کے وہ نئی نئی چیزوں کے نام یاد ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب، یہ سارا کچھ چلانا سیکھ سکتے ہیں تو نماز کا ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، ہمت کر لیں، سوچ لیں، عزم کر لیں کہ نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور پھر وہ سوچ سوچ کے پڑھنا ہے تو نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے غور و فکر کے ساتھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لیدبروا، یہ قرآن تو نازل ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تو جو غور نہیں کرتا گویا کہ اس کے دل پر تالے ہیں۔ وہ ہم جو اور نہیں، جو قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، 2-4 سورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اس پہ غور و فکر کر لیں تاکہ نماز میں خشوع پیدا ہو جائے۔ حضرات، اگلا عمل یہ ہے کہ نماز، وہ صحیح بخاری کی روایت، جب جبریل امین نے آ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز اس تصور کے ساتھ ادا کی جائے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے کأنک تراہ، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ بن جائے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر استاذ کے سامنے شاگرد چلا جائے نا تو کیسے بادب ہو کے کھڑا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کہ استاد دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ یقین بن جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جج کے سامنے کھڑا ہو، وہاں کے آداب ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے کوئی آداب نہیں ہے۔ اگر یہ تصور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس سے اعلیٰ درجہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ ترین تصور اگر پیدا ہو جائے نماز میں خشوع آ جائے گا۔ اور یہی بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی تھی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہو جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان احدکم اذا قام فانہ یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو یہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اور سرگوشی کان میں انسان کس کے بات کرتا ہے؟ جس سے بڑا گہرا تعلق ہو، گہری دوستی ہو، اب اللہ کے ساتھ اس قربت کا احساس ہو، میں اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ سوچ کے جب ایک ایک جملہ نماز کا ادا کریں گے پھر اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا تو نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، ہماری نمازوں میں خشوع نہیں، اسی لیے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مسجد میں ذرا سا شور ہو جائے تو ہم نماز کے بعد سارے نمازی اس بندے کو، اس بچے کو پکڑ لیں گے۔ اگر کسی کے موبائل کی گھنٹی بج گئی تو اس کی کمبختی آ گئی، دوبارہ وہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ کوئی بچہ اگر بھاگے تو اس کی اور اس کے والد کی وہ کریں گے کہ دوبارہ وہ مسجد میں نہ آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اپنی توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اگر ہماری اپنی توجہ ہو نماز کی طرف تو پھر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس نہ ہو۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ، ان کا واقعہ میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں چھت کو آگ لگ جاتی ہے، لوگ وہ آگ بجھانے میں مصروف ہیں، یہ نماز میں مصروف ہیں۔ نماز ختم کی، ساتھیوں نے کہا حضرت آپ نے نماز چھوڑی کیوں نہیں؟ کہا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، وہ تم نے اس کو نہیں چھوڑا، میں اس کو کیسے چھوڑ دیتا؟ اگر نماز میں لذت کا احساس ہو، نماز اگر اس میں پورا خشوع خضوع ہو
تو پھر یہ کسی کی موبائل کی گھنٹی ہمیں پریشان نہیں کرے گی. بھی اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو تم سے زیادہ احساس ہوگا. اس کو یوں بے عزت کر کے مسجد سے نکالنا کہ دوبارہ مسجد میں نہ آئے. وہ کسی ساتھی نے ایک واقعہ لکھا تھا، کہتے ہیں کہ چودھری صاحب ایک مسجد میں آئے تو ایسے ہی مولوی صاحب سے کہتے مولوی صاحب میں آئندہ گھر ہی نماز پڑھوں گا. وہ مسجد میں اتنا شور ہوتا ہے، نماز پڑھی نہیں جاتی. یہاں آپ بچوں کی تربیت نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں ہیں، مسجد میں آ کے شور ہی کرتے ہیں. تو اس سے بہتر انسان گھر میں نماز پڑھ لے. تو مولوی صاحب بڑے سمجھدار تھے، کہا حضرت چودھری صاحب ایک کام میری گل مان لو، ایک کام کرنے بعد میں گھر میں نماز پڑھیں. ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا دیا، کہا کام یہ ہے کہ آپ نے ایک چکر لگانا ہے مسجد کا، اور یوں لگانا ہے کہ اس سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے. چودھری صاحب نے کہا یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے. وہ گلاس اٹھایا، مسجد کا چکر لگایا، اور بڑے فخر سے آ کے کہتے ہیں دیکھا ایک قطرہ بھی نہیں گرا. مولوی صاحب کہتے ہیں چودھری صاحب یہ دسو بندے نے گلاں کی کیتیاں نے اس دوران؟ یہ لوگ باتیں کر رہے تھے، بتائیں لوگوں نے کیا باتیں کی؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، میری توجہ تو اس طرف تھی کہ وہ پانی کا قطرہ نہ گر جائے. کہا اتنی توجہ اگر اللہ کی طرف ہو جاتی تو آپ کو تب بھی لوگوں کی باتوں کا احساس نہ ہوتا. تو میرے عزیزو، اگر نماز میں توجہ ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پریشان نہیں کریں گی. پھر یہ ساری نماز خارش کرتے ہوئے نہیں گزرے گی، پھر یہ نماز کپڑوں کو درست کرتے ہوئے نہیں گزرے گی، پھر یہ ساری نماز میں ہم اپنے بالوں کو صحیح نہیں کرتے رہیں گے. اگر نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تجھے پھر بھی اپنی ماں کا احساس رہتا ہے، تجھے اپنے کپڑوں کی سلوٹوں کا احساس رہتا ہے، تو نے اللہ کی عظمت کو جانا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، نماز میں خشوع پیدا کریں، پھر نماز کے فوائد حاصل ہوں گے. پھر یہ نماز ہمیں گناہوں سے، بے حیائی سے، برائی سے روکے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے، اللہ ہمارا ایمان کامل کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.